یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ کی بوٹ بہامس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف روانہ ہوئی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجرز سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا کا سفر پہلے بھی کئی بار طے کیا تھا، اسی وجہ سے یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ آخر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان کو سمندر نگل گیا یا یہ کسی طوفان کا شکار ہوئے؟ اگر صرف کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ بہامس آئی لینڈ سے یہ بوٹ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائنگل سے کراس کر کے گزرنا تھا۔ جب امریکن کوسٹ گارڈز کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں پورے 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک بھی حصہ ملا ہو۔ اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائنگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائنگل پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائنگل تو کبھی ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائنگل اپنے مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائنگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور ایئر پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈار پہ شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مانسٹرز اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائنگل میں کچھ تو ایب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی ایب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹورپیڈو بامبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بامبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے، اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہ بھی برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بامبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائنگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈز اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کی سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے، اور وہ الفارو سے ہونے والا آخری کانٹیکٹ تھا۔ 23 فیب 2017 کو ٹرکش ایئر لائنز کا ایک جہاز فلائٹ TK-183 کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا کہ جہاز بالکل ایب نارمل بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانا کے بجائے ڈالس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 440 پیسنجرز کی جان بچا دی۔ اس طرح کے اور کئی انسیڈنٹس برمودا ٹرائنگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں۔ کئی تو انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے جن کی لسٹ ویکیپیڈیا پر موجود ہے، لیکن چند انسیڈنٹس تو ایسے بھی تھے جو آج تک کبھی رپورٹ نہیں ہوئے۔ برمودا ٹرائنگل کی رونگٹے کھڑے کرنے والی مسٹریز ہر نئے واقعے کے بعد ایک بار پھر سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہیں، اور ہر بار کی طرح اس مسٹری کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدانوں کی کھوج ایک بار پھر سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بار سائنسدانوں نے کچھ
ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है।